بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمعین ذی وقار، جس وقت ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر 14 مقامات ایسے ہیں جن میں سجدہ تلاوت ہے، یعنی انہیں سجدے والی آیت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جو شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہے اس پر ان آیات کے پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر پڑھنے والا شخص اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، اس کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں اگر وہ بھی سن رہے ہیں تو اب ان پر بھی اس آیت سجدہ کی تلاوت کے سننے کے بعد سجدہ کرنا لازم ہے۔ لہذا پڑھنے والے پر بھی ضروری ہے، اور اگر جو سن رہا ہے اس سننے والے پر بھی لازم ہے کہ اس آیت سجدہ کی تلاوت سننے کے بعد وہ سجدہ کرے۔ سجدہ تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ کھڑا ہو کر نیت کرے۔ میں نیت کرتا ہوں سجدہ تلاوت کی، اللہ اکبر کے کر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس مثلا میں کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں نیت کرتا ہوں سجدہ تلاوت قرآن مجید کی، اللہ اکبر کے کر میں سجدے میں چلا جاؤں گا۔ سجدے میں جانے کے بعد 3 بار کہوں گا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور جب 3 بار کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر میں اٹھ جاؤں گا۔ بس مجھے سلام پھیرنے کی، تشہد پہ بیٹھنے کی یا اس طرح مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ سجدہ تلاوت کا طریقہ ہے۔ اگر اس میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ سجدہ تلاوت آ گیا، وہ کہتا ہے چلو تھوڑی دیر بعد کر لوں گا، پھر اگلی سورت پڑھتا ہے تو اس میں بھی سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، تو اس طرح وہ اکٹھے بھی 2-3 سجدہ تلاوت آ جاتے ہیں تو وہ اکٹھے بھی کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہے ہمارے ہاں ایک سب سے معاشرے میں شاید کسی جگہ نہیں بھی ہوگی لیکن بہت جگہوں پہ مجھے یہ جو ہے نا سننے کا موقع ملا ہے کہ بعض جگہ اہتمام ہوتا ہے، قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، خاص کر خواتین کی بات میں کر رہا ہوں کہ خواتین کے ہاں جہاں خواتین قرآن مجید قرآن خوانی کا اہتمام کرتی ہیں تو وہاں جو ہے وہ جب قرآن مجید پڑھتی ہیں تو سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، تو وہ ساری پڑھنے کے بعد جو بڑی اماں جی ہوتی ہے یا جو بڑی وہاں ان کی نظر میں نیک پارسا ہوتی ہیں، ان کو وہ سب کہہ دیتی ہیں کہ آپ ہماری طرف سے سارے سجدے کر لیں۔ تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ سجدہ اسی پر لازم ہے جس نے قرآن مجید کی آیت وہ پڑھی، جس نے قرآن مجید کی آیت وہ سنی، اسی پر وہ سجدہ لازم ہے۔ کوئی دوسرے کی طرف سے نہ سجدہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ دوسرے کی طرف سے جو ہے وہ کوئی اس طرح کا عمل کر سکتا ہے۔ جس نے سنی ہے اسی کے اوپر لازم ہے، جس نے پڑھی ہے اسی کے اوپر لازم ہے، دوسرے کے اوپر لازم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔